اگزامپل آپ مجھے ایسی دے سکتے ہیں پوری دنیا میں کہ کسی بھی قوم کے ساتھ صرف محض یکجہتی کے نام پہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور کچھ ریزلٹس نکل کے آئیں اس کی آزادی میں؟ ایک بنیادی فریق پاکستان ہے اس کیس کا، ٹھیک ہے، اور اس بنیادی فریق کو جو رسپانسبلٹیز دی ہیں وہ یونائٹڈ نیشن نے دی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کوئی ہمارے کہنے سے کم نہیں ہو سکتی، بڑھ نہیں سکتی، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ 26 جنوری منایا گیا زبردستی کا مقبوضہ کشمیر میں، اس کے خلاف ہم نے مقبوضہ کشمیر کے اندر آفٹر 4 ایئرس ایک بہت بڑی سوشل میڈیا کمپین دیکھی ہے، اور جس میں ہمیں یہ جہاد کے لفظ اور جہاد کا ذکر نظر آیا۔ سکڑ گیا فلسطین اور ایک نیرو اسٹرپ میں چلا گیا۔ وائی؟ ان کے پیچھے کوئی پاکستان کھڑا نہیں تھا۔ بالکل ایسے ہی ہے، میسیکرز کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ اگر ہم اس دن کو بھی نہ یاد کریں تو وہ اس کنفلکٹ کو یا جو وہ کمٹمنٹ ہے اس کو بھولتے جائیں۔ نہیں ایسے ہی ہے ابھی آپ۔ السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو دا پبلک ٹیم۔ میں ہوں سید الماس اور یہ ہے عوام کی امنگوں کا ترجمان آزاد کشمیر کا پہلا مکمل ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، آج 5 فروری ہے، یوم یکجہتی کشمیر۔ آج کے اس مخصوص دن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ محمد سجاد صاحب۔ آپ ڈائریکٹر ہیں کیپری کے اور کافی مشہور پرسنالٹی ہیں، مجھے مزید تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سجاد صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ چونکہ آج کا دن ہی ایسا ہے کہ اس دن کے متعلق بہت سے سوالات، بہت سی چیزیں، بہت سی کانفرنسز آپ اٹینڈ کر رہے ہیں۔ میرا ایک کشمیری ہونے کی حیثیت سے ایک سوال ہے کہ یوم یکجہتی کشمیر جو یکجہتی منائی جا رہی ہے، اس میں آزاد کشمیر کے کشمیریوں کا کیا رول ہے؟ کیا یہ یکجہتی آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بھی منائی جا رہی ہے یا محض مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ؟ اگر اس کا یوم یکجہتی کشمیر کا کنٹیکسٹ دیکھیں تو پہلی دفعہ یہ بنایا گیا 14 اگست 1931 کو۔ اچھا۔ اور اس وقت علامہ اقبال اور جو آل انڈیا کشمیر کمیٹی تھی جو بنی اس کی تھی، اپیل پہ بنایا گیا۔ بالکل۔ اور اس وقت ساری ریاست جموں و کشمیر میں جو مہاراجہ یہاں کا حکمران تھا اس کا ظلم و ستم تھا۔ بالکل۔ اور پھر 13 جولائی 1931 کو جو 22 کشمیری مسلمان شہید ہوئے، اس کے بعد کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے اس وقت کے پنجاب میں یوم یکجہتی کشمیر بنایا گیا۔ اور ہاں، اس میں انٹرسٹنگ بات پوری دنیا میں منایا گیا تھا، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ برما تک اس دن کو منایا گیا تھا۔ بالکل۔ پھر 1975 میں 28 فروری کو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو شہید کی اپیل پر یوم یکجہتی کشمیر بنایا گیا۔ ٹھیک ہے۔ یہ دو جو اس کے بعد تیسرا جو ابھی جو جس کو ہم اور یہ جو پچھلے آپ نے یوم یکجہتی کے دن بتائے، ان کی ڈیٹس الگ تھی یا؟ جی علیحدہ تھی، الگ ڈیٹس علیحدہ تھی۔ ٹھیک ہے۔ اب جب 1990 میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہندوستان نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی، تو اس وقت پاکستان کے اندر قاضی حسین احمد جو امیر جماعت اسلامی پاکستان تھے، انہوں نے یہ فیل کیا کہ کشمیریوں کو ہماری مارل سپورٹ کی ضرورت ہے، اور دنیا کو بھی بتانا ہے کہ کشمیری جو ہے وہ اس جدوجہد میں تنہا نہیں ہے۔ تو انہوں نے یوم یکجہتی بنانے کی اپیل کی، اور اس کے ساتھ اس وقت اس اپیل کو اس وقت کے چیف منسٹر پنجاب میاں محمد نواز شریف صاحب اور وزیر اعظم پاکستان محترمہ بینظیر بھٹو نے بیان کیا، اور یوم یکجہتی کشمیر شروع ہوا۔ اور اب یہ جو یوم یکجہتی 5 فروری 1990 سے شروع ہوا، تو یہ تھا مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی، ان کی فریڈم اسٹرگل میں، ان کی فریڈم اسٹرگل میں۔ ٹھیک۔ 2 بیسک اس کے آبجیکٹیو ہیں۔ ایک تو یہ یقین دلانا ہے مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگوں کو کہ پاکستان کی ساری قوم، چاہے اس کے اندر کوئی بھی پولیٹیکل اختلاف ہو، کسی طرح کسی بھی سائڈ سے وہ تعلق رکھتے ہوں، وہ کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی تحریک میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صحیح۔ دوسرا، دنیا کو یہ باور کرانا تھا اور ہندوستان کو یہ باور کرانا ہے کہ کشمیری اس جدوجہد میں اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ پاکستان کی حکومت بھی ہے، پاکستان کے لوگ بھی ہیں۔ اور ہم جو آزاد کشمیر میں اس دن کو مناتے ہیں، ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ہم بھی مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، چونکہ ہم تو اس عمل سے نہیں گزر رہے جس سے مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگ گزر رہے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ مقبوضہ آزاد کشمیر اور پاکستان میں یوم یکجہتی کا بنیادی مقصد مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس میں سب سے انٹرسٹنگ اور اچھی بات یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے ایک ورڈ یوز کیا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، کوئی بھی رجیم ہو، ہم نے دیکھا ہے کہ 1990s کے بعد انٹل 2025 تک
آج تک اس دن کے حوالے سے کوئی بھی مطلب کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے کسی بھی خدشے کا ہوتا ہے نا، ہر ایک نئی جماعت آتی ہے، کوئی نئی رجیم آتی ہے، کوئی نئی طاقت آتی ہے اور وہ کہتی ہے نہیں جی اب ہم اس کو، مگر پوری پاکستانی قوم نے بشمول پوری امت مسلمہ نے اس دن کو بڑے احسن طریقے سے منایا. مگر اس میں ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چونکہ ہم ایک ماڈرن دور سے ہم گزر رہے ہیں، 90s میں اور 2025 میں ایک بڑا فرق ہے، بڑا واضح فرق ہے. آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کیا صرف یکجہتی کم نہیں ہے؟ مطلب اس میں سوال اس طرح کرنا چاہوں گا، کیا ماڈرن یا کوئی موسٹ ریسنٹ اگزامپل آپ مجھے ایسی دے سکتے ہیں پوری دنیا میں کہ کسی بھی قوم کے ساتھ صرف محض یکجہتی کے نام پہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور کچھ ریزلٹس نکل کے آئیں اس کی آزادی میں؟ دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ نا کہ یہ محض یکجہتی نہیں ہے. اچھا، یہ جو جس کو کہا جاتا ہے نا کہ پاکستان ایک سٹیک ہولڈر ہے اس پورے کنفلکٹ کا، بالکل ایسے ہی ہے. معذرت سے ایک بات کرنا چاہوں گا کیونکہ لوگوں نے کچھ اس دن کو طنز و مزاح کا بھی نشانہ بنا دیا، ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، تو میں اس کانٹیکسٹ میں یہ سوال کرنا چاہوں گا. ایک بنیادی فریق پاکستان ہے اس کیس کا، ٹھیک ہے، اور اس بنیادی فریق کو جو رسپانسبلٹیز دی ہیں وہ یونائٹڈ نیشن نے دی ہیں. ٹھیک ہے، وہ کوئی ہمارے کہنے سے کم نہیں ہو سکتی، بڑھ نہیں سکتی، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کا کوئی اس طرح امپیکٹ نہیں ہے یا اس سے کیا ہو جائے گا، ایک دن سے کیا ہو جائے گا، ایک دن سے کیا ہو جائے گا. دیکھیں، ایک دن ہم آج اگر پورے آپ دیکھیں اور کل آپ دیکھیں گے جہاں بھی پاکستان کی ایمبیسیز ہیں وہاں پہ سیمینارز ہو رہے ہوں گے. بالکل ایسے ہی. پاکستانی ڈائسپورا جہاں پہ موجود ہوگا اور کشمیری ڈائسپورا موجود ہوگا وہ کھڑا ہوگا کشمیریوں کے حق کے لیے. ٹھیک ہے. دنیا کو اس بات کا ایک تو اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی کنفلکٹ ہے. دیکھیں، ہم سارے اگر اس سے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں اور ہم کچھ نہ کریں، ایک دن بھی نہ کریں، تو دین کیا ہوگا کہ یہ جو کیس ہے یہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا، دنیا کی نظروں سے ہٹ جائے گا. اور امپیکٹ ہوتا ہے. دیکھیں، لوگ نکلے، آپ دیکھیں نا پیلسٹائن کا یہ بھی جو ریسنٹ کرائسس تھا، تو دنیا کے مختلف ملکوں میں لوگ نکلے فلسطینیوں کی حمایت میں. جب وہ آلدو وہ رزلٹس یا وہ جو جس کے ہم توقع کرتے ہیں وہ نہیں ہوئے، لیکن ایک پریشر پڑا، اسرائیل پہ بھی پڑا، امریکہ پہ بھی پڑا، ان ساری طاقتوں پہ پڑا، پورے میں کہتا ہوں یورپین نیشنز پہ پڑا، جو یورپین نیشنز پہ پڑا. اور دوسرا دیکھیں، ہم آزاد کشمیر میں ایک چھوٹا سا ایریا ہمارے پاس 1947 میں ہمارے لوگوں کی جدوجہد سے لبریٹ ہوا. ٹھیک ہے. اب یہ جو آزاد کشمیر ہے اس کا بھی ڈیفینس یا یہ جو اس کی سالمیت ہے، اس سالمیت کے پیچھے بھی پاکستان کھڑا ہے، تو تب یہ سالم ہے. ورنہ فلسطین کے لوگوں کی تحریک کسی طرح ہمارے سے کم نہیں تھی، قربانیاں ان کی کم نہیں تھی. سکڑ گیا فلسطین اور ایک نیرو اسٹرپ میں چلا گیا. وائی؟ ان کے پیچھے کوئی پاکستان کھڑا نہیں تھا. بالکل ایسے ہی. اب یہ ویسے آزاد کشمیر اور پیلسٹائن دونوں ایک، اگر آپ آزاد کشمیر اور پیلسٹائن کو میپ میں دیکھیں نا، یہ بھی بالکل اسٹرپس کی طرح ہیں، دونوں اسٹرپس کی طرح. ہم نے فرق یہ ہے، ہم نے 47 میں جو ایریا لیا اس 47 کے 1 انچ ہمارا کمپرومائز نہیں ہو سکا. اور فلسطینی جن کی زمین پر ایک باہر سے آ کے قابض ہوا اسرائیل، وہ ایکسٹینڈ کرتا گیا اپنی جو ایریا سے. ریزن کیا تھی کہ فلسطین کے پیچھے کوئی پاکستان کی طرح کی سپورٹ موجود نہیں تھی. ٹھیک. اب یہ جو سپورٹ ہے نا، اس کو ہم اگر اور ہوتا کیا ہے کہ ابھی دیکھیں ہماری ینگ جنریشن ہے، پاکستان کی ینگ جنریشن ہے، وہ آہستہ آہستہ اگر ہم اس دن کو بھی نہ یاد کریں تو وہ اس کنفلکٹ کو یا جو وہ کمٹمنٹ ہے اس کو بھولتے جائیں. نہیں، ایسے ہی ہے. ابھی آپ موسٹ ریسنٹ یہ تو چلیں ایک بڑا دن ہے، وہی آپ والی بات ہے کہ اس کو نیشنل لیول پہ منایا جاتا ہے اور سیمینارز ہوتے ہیں، چھٹی ہوتی ہے، کچھ بھی. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کشمیر کی ہسٹری کو لے کے آپ میسیکرز کی ایک لمبی لسٹ ہے، بہت لمبی لسٹ ہے، اور جو کہ سچ بات بتاؤں مجھ جیسے نوجوانوں کو بھی تقریباً بھول چکی ہے. میں چونکہ اس فیلڈ سے وابستہ ہوا، میں نے ان کو پڑھا تو مجھے پتہ چلا. ورنہ میسیکرز کی، اور یہ ریسنٹ جو جنوری کا ہمارا مہینہ گزرتا ہے، اس میں تو 3-4 بڑے واقعات ہیں جو لوگ بھول چکے ہیں. تو 5 فروری کی یہ اہمیت یہاں سے تو بالکل سامنے آتی ہے. اچھا، ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آزاد کشمیر کا جو نوجوان ہے، کیونکہ ہم آزاد کشمیر میں ہی بیٹھے ہیں، آزاد کشمیر کی ہی کوشش کریں گے، بات کریں گے، اس کے نوجوان کی بات کریں گے، تھوڑا مایوس ہے. مایوس اس حوالے سے کہ چلیں یکجہتی تک کی چلیں، اس کو بات سمجھ میں آ گئی، اس کو کوئی سالڈ سٹیپس نظر نہیں آ رہے جو کشمیر کی آزادی کی طرف، اس موومنٹ کی طرف اور اس سچویشن کی طرف بات کو لے کے چلیں. آپ کے نظر میں پاکستان کی جو ارلی 5 ایئرس کی بات کریں، 3 ایئرس کی بات کریں یا 4 ایئرس کی بات کریں، آپ کے خیال میں وہ کون سے میجر سٹیپس ہیں جو پاکستان کی گورنمنٹ نے یا پاکستان کی حکومت نے اٹھائے ہیں جو جو کشمیر کانفلکٹ کے لیے مثبت ثابت ہوا؟ دیکھیں،
ایک تو یہ نا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ سب کو ظاہر ہے کشمیر کے اندر جو بھی رہنے والے ہیں اور اسپیشلی آکوپائڈ کشمیر کے لوگ ان کو زیادہ جلدی ہونی چاہیے یہ کنفلکٹ ریزالو ہو, ایسے ہی اس کا کوئی حل نکلے. ایسے ہی ہے, ڈیفینیٹلی آزاد کشمیر کے لوگ بھی اس سے لنک ہیں, ان کو بھی یہ جلدی ہے, بےتابی ہے. اب اس کو دنیا میں کنفلکٹ ریزالو کرنے کے لیے دو وے ہیں. ایک وے یہ ہے کہ اگر ہم ایک جنگ کریں اور اس جنگ کے نتیجے میں کنفلکٹ ریزالو ہو, ٹھیک ہے, اور اگر ہندوستان اور پاکستان اور اب چائنا ایک فریق کی صورت میں اس کشمیر میں موجود ہے, ان تین کے درمیان اگر کوئی جنگ ہوتی ہے تو وہ اس جنگ کے نتیجے میں نہ آزاد کشمیر کا وجود یا کشمیر کا وجود, پاکستان کا, ہندوستان کا, کنونشنل وار خطرے میں پڑ جاتا ہے, اور وہ وار بھی کنونشنل وار ہوگی. اور دوسرا جو وے ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈپلومیٹک ایفرٹ کریں, ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو پریشرائز کریں, اور وہ ایک وقت آئے اور دیکھیں انٹرنیشنلی ایک پولیٹیکل جو طاقتیں ہیں ان کی جو سیاسی ضروریات ہیں وہ بڑا میٹر کرتی ہیں کسی بھی کنفلکٹ کے ریزولیشن میں. ٹھیک ہے. اب پاکستان نے جو گزشتہ 3-4 سال میں سارے عالمی فورمز پہ کوشش کی کہ کشمیر کے کیس کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. ہندوستان کے ساتھ پاکستان نے ٹریڈ ریلیشن نہیں بڑھائے, بند کیے ہوئے ہیں. ابھی کچھ لوگ بلکہ مطالبہ کرتے ہیں جی کہ انٹرا کشمیر ٹریڈ ہونی چاہیے. حالانکہ جو انٹرا کشمیر ٹریڈ ہے وہ ہندوستان نے بند کی, پاکستان نے نہیں بند کی, یک طرفہ ہندوستان نے بند کی, اور اس کے بعد اور یہ کب بند کی؟ یہ 2019 سے بند ہے. ٹھیک. اور اس میں کوئی یہ کسی اگریمنٹ کے نتیجے میں بند نہیں ہوئی, یک طرفہ طور پہ بند ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ ان کا انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہے, یہ انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہے. ٹھیک. اب پاکستان کا کلیم کیا ہے؟ پاکستان یہ کہتا ہے کہ آپ 5 اگست سے پہلے کی سچویشن پہ واپس آئیں تو ہم ہندوستان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں گے, اور پاکستان کہتا ہے کہ جب تک اس پوزیشن پہ نہیں آئیں گے تو ہم بات نہیں کرتے. تو یہ ڈیڈ لاک ہے نا. جی, اب اگر انٹرا کشمیر ٹریڈ پاکستان نے شروع کرنی ہے تو اس کو مذاکرات کرنے پڑیں گے ہندوستان سے. تو کیا ہم ہندوستان کے ساتھ مذاکرات کر کے تو وہ جو اس نے اللیگل ایکشن لیا 5 اگست 2019 کو اس پہ سٹیمپ کر دیں؟ نہیں, اس پہ سٹیمپ کرنے والی بات ہو جائے گی نا. آپ کی بات بالکل ٹھیک. تو اب یہ جو سٹیپس لیے نا پاکستان نے, وہ دیکھیں کشمیر کیس نہ صرف اس سے ہائی لائٹ ہوتا ہے بلکہ دنیا یہ توجہ دیتی ہے کہ کیوں یہ دو ملک آپس میں ریلیشنز بہتر نہیں کر رہے. ہم کسی بھی مذاکراتی عمل میں ڈیڈ لاک دیکھتے ہیں. یہ جو آپ نے سچویشن بتائی ایک ڈیڈ لاک ہے. کیا اس ڈیڈ لاک کو بریک کرنے کے لیے کیا کوئی سٹیپس لیے گئے ہیں ہماری ڈپلومیٹک طریقے سے؟ یہ جو ایک ڈیڈ لاک بنا ہوا ہے پچھلے 4 سالوں سے یا 5 سالوں سے, دیکھیں اس ڈیڈ لاک کو ریزالو کرنے کے لیے ہمارا تو ایک پاکستان کا ایک سٹانس ہے کہ جی 5 اگست 2019 سے پہلے کی سچویشن واپس جائیں آپ, ٹھیک ہے, واپس جائیں, اور پھر ہم انڈیا نہیں جا رہا. اب پاکستان صرف انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہہ سکتا ہے, کوئی زبردستی پاکستان کے پاس ایسا کوئی حال نہیں ہے کہ وہ پکڑ کے ہندوستان کو لائے کہ جی بس کل آپ نے یہ حل کر دینا ہے ورنہ یہ ہو جائے گا. یہ ایسا آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہم جذباتیت کا شکار ہیں, ہمارے نوجوان بھی جذباتیت کا شکار ہیں, اور اس جذباتیت میں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پریکٹیکل کیا چیزیں ہیں, کیا پریکٹیکلی یہ پاسبل ہے یا نہیں. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہ جو کشمیر کا جو کنفلکٹ ہے اس میں پچھلے اگر آپ 37 سال میں دیکھیں تو مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگوں نے بہت قربانیاں دی, کوئی شک نہیں ہے. آج بھی مقبوضہ کشمیر کے لوگ تھکے نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارا قربانیوں میں وہ کنٹریبیوشن نہیں ہے, اس کے باوجود ہم تھک گئے, اور امن ایونٹس بٹس میں پڑے ہیں جو جن کا کوئی حل نہیں ہے. اور دوسرا ہم وہ چیزیں دیکھیں جان بوجھ کے ابھی جو آزاد کشمیر ہے ہم سارے لوگ یونائٹڈ ہوں, اور ہم اس بات پہ کوشش کریں کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگوں کو بھی آزادی ملے, آزاد کشمیر پیسفل سوسائٹی ہو. ٹھیک ہے. وہ ان دا انٹرسٹ آف کشمیریز بھی ہے اور ان دا انٹرسٹ آف آزاد کشمیر بھی ہے. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم ناسمجھی میں ہم اسی آزاد کشمیر کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جو ڈائیورٹ جو ساری کی ساری جو کیس ہے وہ ڈائیورٹ ہو رہا ہے, تو جو آکوپائڈ کشمیر سے ہماری ڈائیورٹ ہو جاتی ہے آزاد کشمیر کی جانب. بالکل ٹھیک ہے. میں آخری سوال کی طرف آؤں گا چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت تھوڑا شارٹ سا تھا.
میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے 2 پوائنٹس اٹھائے, ایک آپ نے فلسطین کی سچویشن کے اوپر بات کی اور ایک آپ نے پریکٹیکل ہونے کی بات کی. ان دونوں سچویشنس کے بیچ میں آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر نے ایک اعلان کیا ہے جس کو ایک جہاد کا اعلان بھی کہا جا سکتا ہے, جہادی کلچر بھی کہا جا سکتا ہے, اس سے ریلیونٹ آپ بہت سے نام دے سکتے ہیں اسے. اس سب سچویشن میں آپ اس نعرے کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ جو میرے نزدیک چونکہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک کیا, وہ پرائم منسٹر صاحب بھی اس کی انٹرپریٹیشن بیٹر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بٹ میرے نزدیک جہادی کلچر وہ ہے جس میں ہم سارے لوگ ضروری نہیں ہے کہ ہماری آرمڈ اسٹرگل کے ساتھ ہی جہاد ہو. اس کلچر کا یا اس کو فروغ دینے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ہم سارے لوگ کنیکٹ کر لیں اپنے آپ کو آکوپائڈ کشمیر کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے, جو پروٹیسٹ کر سکتا ہے پروٹیسٹ کرے, جہاد بالقلم, اور دیکھیں, اور جو الٹیمیٹ جو آرمڈ اسٹرگل ہے وہ ہماری لیجٹیمائز ہے, انٹرنیشنل لا کے تحت بھی لیجٹیمائز ہے, لیکن وہ ہمارا آخری سٹیپ ہے. ٹھیک. جب دیکھیں اگر دنیا نہیں توجہ دیتی کشمیر کی ساری اس سچویشن میں, ہیومن رائٹس وائلیشن, جو گراس ہیومن رائٹ وائلیشن ہے اس پہ توجہ نہیں دیتی, تو پھر ہمیں اس کی طرف کم از کم اگر ہم اس کی طرف نہیں جاتے تو ہمیں تربیت کی بھی ضرورت ہے. اور وہ جس کی طرف جس کلچر کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں, چونکہ ہمیں ایک طرف تو آکوپائڈ کشمیر کی آزادی کی جدوجہد کرنی ہے اور دوسرا اپنا ڈیفنس بھی کرنا ہے, تو اس کے لیے بھی ہماری ضرورت ہے. اور میرا نہیں خیال کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو یا آزاد کشمیر کے اندر وہ رہنے والے لوگ جو آکوپائڈ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ مخلص ہیں, ان کو اس بات سے کوئی خوفزدہ یا پریشان ہونے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی یہ ایک کنیکٹیویٹی ہے اور انشاءاللہ اس کو برقرار رکھنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. آپ نے بڑی قیمتی باتیں کی. اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا, بینگ اے میڈیا پرسن, ہم نے جب سے یہ پرائم منسٹر فیض کے کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اور کچھ ہمارے متعلقہ ادارے جو ہمارے پاکستان کے ادارے, ہمارے ڈیفینس کے ادارے, ان کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹس آئی ہیں, تو ہم نے میڈیا پہ, اسپیشلی سوشل میڈیا پہ, مقبوضہ کشمیر سے کچھ پیجز کو ایکٹیو ہوتے دیکھا ہے, جو ان کے اپنے پیجز تھے, ان لوگوں کے پیجز تھے جو پچھلے 3-4 سال سے ڈیڈ تھے, مگر انہوں نے ایکٹیونیس دکھائی ہے. اور اسپیشلی جو یہ 26 جنوری منایا گیا زبردستی کا مقبوضہ کشمیر میں, اس کے خلاف ہم نے مقبوضہ کشمیر کے اندر آفٹر 4 ایئرس ایک بہت بڑی سوشل میڈیا کمپین دیکھی ہے, اور جس میں ہمیں یہ جہاد کے لفظ اور جہاد کا ذکر نظر آیا. اور ریسنٹلی کل بھی آپ نے دیکھا کچھ پوسٹرز لگا دیے گئے. یہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ اسٹیٹمنٹس چھوٹی چیزیں نہیں ہوتی, یہ بہت بڑا اثر رکھتی ہیں. اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا یہ جو پچھلے 1 مہینے کا ریئیکشن ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, اور آپ جتنے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا یوز کریں, آپ فوکس کریں, غور کریں اور کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں ان لوگوں کو, تو آپ کو وہ نظر آئے گا جو ہم نے محسوس کیا. تو اس کا ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ سجاد صاحب آپ کے بہت قیمتی وقت کا. انشاءاللہ جی پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی اگلے ایپیسوڈ میں اور ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم.